ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ سخت طبیعت کے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے گھر. پہلے گھر جا کر روتے ہیں تو پھر گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر اچھا نہیں کیا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ چھیتی سمجھ جاتے ہیں. تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور دستک دی اور کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں تھے. تو آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑی. تو آپ ذرا خوف میں آ گئے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ابوبکر گھر نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں. تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی ہوگی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک قبلہ شریف کی طرف ہے اور آپ کا چہرہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے. میں نے سلام کیا, سلام کا مجھے جواب تو ملا لیکن مقدس گردنیں نہیں اٹھی. تو میں سمجھ گیا کہ سلام کا مجھے جواب تو مل گیا, تو محبوب نے اپنی گردن نہیں اٹھائی. تو میں ایسے ہی بیٹھا رہا, کچھ دیر بیٹھا رہا. تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ جب تک محبوب ابھی تک ناراض ہے. تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے لگے, آپ کہتے ہیں کہ میرا جو کلیجہ تھا وہ منہ کی طرف آ گیا. میں بولنے لگا تو میرے آنسو نکل پڑے اور جب میرے آنسو نکلے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کے لیے گیا تھا فوراً, تو آپ گھر میں نہیں تھے, آپ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے تھے. اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گردن مبارک اٹھائی تو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک ساری آنسوؤں سے تر ہوئی تھی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کرتے تھے. تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر, کیا تو میری خاطر ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ کیا تو میری خاطر میرے صاحب کو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ جب مکہ کے لوگ تلواریں اٹھا کر مجھے شہید کرنے کے لیے آتے تھے تو صرف ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے, اگر تم حضور کی طرف بڑھو گے تو پہلے میری لاش سے گزرنا پڑے گا. تو پھر مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ اگر محبوب کو راضی کرنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنا ضروری ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں, صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں, انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو مجھ سے کثرت صداقت کی منزلت مت پوچھ, انہی کے گھر سے دلہائے رسول بنتے ہیں.